دوستوں، مسلمانوں کے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام کو کاظم کیوں کہا جاتا ہے؟ خلیفہ وقت ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک طویل مدت تک قید میں کیوں رکھا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر کس نے دیا تھا اور آپ کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تسبیح امامت کی 7ویں کڑی ہیں اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کا اسم مبارک موسیٰ، کنیت ابو الحسن اور لقب کاظم تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حمیدہ خاتون تھیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ 8 صفر سن 128 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب ابواہ نامی کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ نے سن 128 ہجری سے 148 ہجری تک تقریباً 20 سال اپنے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ گزارے اور ان سے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ کے 2 بڑے بھائی تھے جن کے نام اسماعیل اور عبداللہ ہیں، لیکن امامت آپ کے حصے میں آئی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو علم لدنی اپنے والد ماجد سے ورثے میں ملا تھا۔ آہستہ آہستہ آپ کے فضائل اور کمالات تمام دنیا کے سامنے روشن ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ سن 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ منصب امامت پر فیض ہوئے۔ امام موسیٰ کاظم اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے 35 سال تک زندہ رہے۔ آپ نے اپنی امامت کا کچھ حصہ مدینہ منورہ میں گزارا اور بقیہ حصہ بغداد میں بسر کیا۔ امام موسیٰ کاظم کی ذات مبارک میں تحمل اور برداشت اور غصہ کو ضبط کرنے کی صفت اتنی نمایاں تھی کہ آپ کا لقب کاظم قرار پایا، جس کے معنی ہے غصے کو پینے والا۔ آپ کو کبھی کسی نے ترچ روئی اور سختی کے ساتھ بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ انتہائی ناگوار حالات میں بھی مسکراتے نظر آتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کی اولاد کی تعداد 37 بتائی جاتی ہے، جن میں 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں شامل ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کی ابتدائی دور میں انہیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد دباؤ، سختی اور ہجرت کا دور شروع ہوا۔ 198 ہجری کے آخر میں منصور دونکی کا بیٹا مہدی خلافت عباسیہ کے تخت پر بیٹھا۔ شروع میں تو اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، مگر چند سال بعد جب وہ 164 ہجری میں حج کی غرض سے حجاز مقدس آیا تو مدینہ منورہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اثر و رسوخ اس کے لیے ناگوار گزرا۔ لہذا خلیفہ وقت امام موسیٰ کاظم کو اپنے ساتھ بغداد لے گیا اور پھر وہاں آپ کو قید کر دیا۔ تقریباً 1 سال تک حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کی قید میں رہے۔ پھر مہدی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے آپ کو مدینہ منورہ کی طرف واپسی کی اجازت دے دی۔ مہدی کے بعد اس کا بھائی ہادی تخت نشین ہوا اور صرف 1 سال 1 مہینے تک اس نے حکومت کی۔ اس کے بعد 170 ہجری میں ہارون رشید کا زمانہ آیا، جس میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ناظرین، اسماعیل امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے اور اس لیے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قائم مقام ہوں گے، مگر اسماعیل کا انتقال امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہو گیا۔ مگر پھر بھی بعض لوگوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے اسماعیل کا نام استعمال کر کے ایک نیا فرقہ ایجاد کیا جسے اسماعیلیہ فرقے کے نام سے دیا گیا۔ ناظرین، ان اسماعیلیوں کے دوسرے امام محمد بن اسماعیل تھے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سخت نالاں تھے اور آپ کی سخت مخالفت کرتے تھے۔ محمد بن اسماعیل نے خلیفہ ہارون رشید کے ایک وزیر
یحییٰ سے ساز باز کر کے خلیفہ وقت ہارون رشید کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا۔ محمد بن اسماعیل نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ اس ملک میں 2 بادشاہ ہیں۔ خلیفہ نے اس کا مطلب پوچھا تو محمد نے کہا جس طرح آپ بغداد میں سلطنت قائم کیے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ میں آپ کے مقابلے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ یہ سن کر ہارون رشید کو غصہ آیا اور انتہائی اشتعال کے درجے تک پہنچ گیا۔ اس نے محمد کو 10,000 دینار عطا کر کے رخصت کیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ محمد کو اس رقم سے فائدہ اٹھانے کا ایک دن بھی موقع نہ ملا۔ اسی شب ان کے حلق میں درد پیدا ہوا اور صبح ہوتے ہوئے وہ دنیا سے چل بسا۔ لیکن خلیفہ ہارون رشید کے دل میں محمد کی باتوں کا اثر بیٹھ گیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو طویل عرصے تک قید میں رکھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مخفی رکھنے کے لیے مختلف زندانوں میں بھیج۔ ہارون رشید نے حاکم بصرہ کو حکم دیا کہ امام کو بصرہ کے زندان میں ڈال دیا جائے۔ اس زمانے میں بصرہ کا حاکم عیسیٰ بن جعفر بن منصور تھا۔ عیسیٰ نے 1 سال تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بصرہ کے زندان میں رکھا۔ اس دوران ہارون نے عیسیٰ کو خط لکھا کہ امام کو زہر دے کر قتل کر دیا جائے۔ عیسیٰ نے اپنے نزدیکی لوگوں سے اس سلسلے سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہ رائے دی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ عیسیٰ بن جعفر نے ہارون رشید کو خط لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نہایت متقی اور نیک انسان، ہمیشہ امت مسلمہ کی خیر و عافیت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، لہذا انہیں معاف کر دیا جائے۔ مگر خلیفہ ہارون رشید پر اس خط کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے امام صاحب کو بغداد بلا کر پھر سے قید کروا دیا۔ بغداد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سندھی بن شاہد کے قید خانے میں رکھے گئے ہیں۔ یہ شخص بہت ہی برہم اور سخت دل تھا۔ آخر اسی قید کے دوران سندھا بن شاہد نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو انگور میں زہر ملا کر دے دیا۔ 25 رجب 183 ہجری امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ آپ کو بغداد سے باہر کاظمین کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔